उम्मीद है हम तमाम देखने और सुनने वाले खैरियत से होंगे। प्रॉक्सी तबसरा के इस खास पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वो लोग जो हमें बाद में भी देखेंगे उनके लिए मैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनमें से सबसे पहले हमारे गेस्ट हैं वकास बुराया साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सोशल मीडिया पे जो लोग मौजूद हैं, वो जानते हैं कि अहमद वकास बुराया एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और इसके साथ हमारे साथ असजद बुखारी साहब भी मौजूद हैं। असजद बुखारी साहब जो हैं ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा समाजी जो मसाइल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। और आज हम बात जिस टॉपिक पे करेंगे वो है कि पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी हों तो वो महफूज नहीं होते। और वकास बुराया साहब को मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि पिछले दिनों इनकी एक एनिवर्सरी थी अगवा की भी। तो इन्हें कुछ अर्सा पहले कुछ इदारों की तरफ से या कुछ महकमों की तरफ से जो है वो गायब किया गया था और उसके बाद इनका नाम ज़्यादा मंजर आम पर आया और लोगों ने इनको जो है फॉलो करना शुरू किया। तो बुराया साहब, आप क्या समझते हैं? पिछले दिनों करीमा बलोच साहिबा जो उनका भी एक मैं उसको मर्डर ही कहूँगा, शहादत हुई टोरंटो में, हमारे जिस बल्कि मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पे हुई। रियासत की जो यहाँ के इदारे हैं वो अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन लेने से कासिर हैं। इसके अलावा एक और जो जर्नलिस्ट थे उनकी भी इसी तरह से बैरून मुल्क जो है वो इस तरह शहादत हुई। पाकिस्तान में अगर कोई होता है तो उनकी भी शहादतें हो जाती हैं। अभी हमने पिछले दिनों हज़ारा कबीले की देखी, कभी कोई जर्नलिस्ट अगवा हो जाता है। तो ये क्या सूरत हाल है आपकी नज़र में? इसका क्या हल है? प्लीज ओवर टू यू। पहली बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि किसी को शक नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ये काम किसने किया है। अच्छा, और वो जो हम कहते हैं कि शक नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर याद होगा, फरवरी में 2 लोग मेरे घर के बाहर आते हैं और वो मेरे जनाब मुंह पे मुक्का मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, भाग जाते हैं। मार्च में साजिद हुसैन गायब होता है और उसकी जो है वो 1.5 महीने बाद तकरीबन बॉडी मिलती है। और इस साल, और मज़े की बात है कि इस दौरान हम सुनते रहे हैं, हमें पुलिस और सिक्योरिटीज़ राय से पता चलता रहा है कि आपके ऊपर हमला हो सकता है या क्या। अब बहुत सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते हमारे साथ बैकग्राउंड में हो रही होती हैं। हमें पुलिस से, जो हमारे लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं, उनसे हमें पता चलता रहता है कि कहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। तो उस डेवलपमेंट में तो नहीं, तुम भी जाओ ना बेटे, खेलो उसके साथ जाके। सॉरी। अच्छा बच्चे, अच्छा, तो वो जो है ना, तो करीमा की दफा भी हमें यही सुनने में आ रहा था कि कुछ होने का चांस है, कुछ होगा। और फिर बिल्कुल वैसे ही जैसे साजिद गायब होते हैं, करीमा घर से निकलती हैं, मिसिंग हो जाती हैं और अगले दिन उनकी बॉडी मिलती है। साजिद का भी हुआ तो यही था कि बॉडी उनकी अगले दिन भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह फेंकी। और शायद इनकी करीमा की दफा भी ये कोशिश हो कि बॉडी लेट मिले, लेकिन वो लकी थे, मिल गई। तो तरीका वारदात, अगर हम अटैक का तरीका देखें तो बहुत सेम है। ख़ास तौर पे देखें, 2 मुख्तलिफ ममालिक में 2 रहने वाले बलोच हैं और वो एक ही तरीके से घर से निकलते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, दोस्त उनको ढूंढ रहे हैं और एक ही तरीके से वो जो है उनकी बॉडी मिलती है। इतना कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि एक ही साल में 2 बलोच या 2 पाकिस्तानी कहीं रहने वाले, दो एक्टिविस्ट कहीं रहने वाले एक ही रियासत के नाके जाएं और उनकी एक ही तरीके से मौत हो जाए। इस चीज़ पे तो हमें कोई शक नहीं है। और हमें ये भी बहुत सारा अंदाज़ा है कि ये करते कैसे हैं, इनकी प्रेजेंस है, कौन कौन सी एम्बेसी कैसे करती है। आप लोग कनाडा में हैं, अगर आपने पाकिस्तान एम्बेसी की यहाँ पे सरगर्मियाँ देखी हों, या ये नेशनल, या 6 सितंबर को यहाँ पे जो रिटायर फौजी रखने करते हैं, या ये पाकिस्तानियों के यहाँ पे ड्रग नेटवर्क्स हैं, तो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, शायद आम आवाम की नज़र में नहीं है, लेकिन जो लोग इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं उनके लिए ये बहुत क्लियर है कि रियासत पाकिस्तान के डायरेक्ट तो शायद ना करे, लेकिन इनडायरेक्ट कोई भी रियासत करने का रखती है। मतलब 2 दफ़ा ऐसे हुआ यूरोप में कि जर्मनी में एक खातून थी, पीटीएम के प्रोटेस्ट में जाती थी, गोरी थी, उसको गाड़ी पे लगा गए पेपर के हमें पता तुम कौन हो। थोड़े दिनों बाद वो जनाब आई है तो उसकी जो है ना उन्होंने मारा पीटा है, 5 ज़मीन पे फेंका है, कुत्ती, ये वो पंजाबी में गालियाँ दे रहे हैं, ठुड्डे मारे चले गए। उन लड़कों को जब हमने ट्रैक किया, वो लड़के पकड़े गए और वो लड़के, उनका पाकिस्तान एम्बेसी से ताल्लुक भी साबित हुआ।
उन लड़कों का, और वो रिफ्यूजी थे, ठीक है, एक गरीब पाकिस्तानी यहाँ आया, उसको 100-200 यूरो दिया, उसके घर वालों को पैसे दिए, उसको कहा यार ये कर, या क्या नाम है, उससे पहले फ्रांस में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि एक जर्नलिस्ट हैं यूनुस खान, उनके ऊपर अटैक हुआ पार्क में, और बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में ना लड़के आए और वो अटैक कर रहे हैं, और उसे कहते हैं कि एक जर्नलिस्ट जो काम कर रहा होता है उसके पास $3-4 का कैमरा होता है, उससे कैमरा और इक्विपमेंट ले लिया और उससे कहते हैं कि तुम कैमरा दे दो, हमें सब कुछ दे दिया, कहते तुम्हें हम ये सारा कुछ वापस कर देते हैं, सिर्फ हमें अपना फ़ोन खोल के दे दो। अब बताइए कि जो लूटने वाला है, फ़ोन एक ट्रैकेबल चीज़ है, वो फ़ोन में इंटरेस्टेड होगा या उसमें होगा। बाद में फिर हमने ट्रैक किया, उन लोगों का पाकिस्तान एम्बेसी से ताल्लुक़ निकला, और ना सिर्फ उनका पाकिस्तान एम्बेसी से ताल्लुक़ निकला, फिर हमने उस लड़के को ट्रैक किया, तो एक अफ़गान रिफ्यूजी था। तस्वीर हमने लोगों से कहा, पता करवाया, करवाते कम्युनिटीज़ में लोग मिल जाते हैं। तो यस, पाकिस्तान एम्बेसी ऐसी चीज़ें करवा रही है, हमने ऐसे लोग पकड़े हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं जो पाकिस्तान की माँ पे ये काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकास। असद साहब, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वकास जो उन्होंने बहुत सारे, मैं कहूँगा कि इल्ज़ामात जो हैं उनका इजहार किया है, बहुत सारे खदशात का इजहार किया है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि क्या वाकई में पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी के जो इदारे हैं वो इस हद तक मजबूत हैं कि वो ये सब कर सकते हैं? आप म्यूट पे हैं असद साहब, प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जिले हुसैन, बहुत अहम टॉपिक है, और इस बात को, इस सवाल को उठाने की हिम्मत शायद ही किसी में है, और आपने ये हिम्मत दिखाई, और ये मैं समझता हूँ इस पे बात होनी चाहिए। ये सबके इंटरेस्ट में है, ना सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियों के इंटरेस्ट में, अगर उनका भी सामने आए, और जो विक्टिम्स हैं उनके हवाले से भी जब तक इंसाफ नहीं होगा तो, और बात नहीं होगी, तो कैसे हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। बात यह है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं होती, ठीक है, हम लोग जितने बैठे हैं, हम अपने तौर पे कोशिश कर सकते हैं, कुछ शवाहिद हैं, कुछ हमारे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं, तो कुछ मुशाहिदे हैं, इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे हम बात करते हैं। ज़रूरी नहीं होता हालात सियासी मामलात हो या इस तरह के मामलात हो कि जो बेनिफिशरी है उसी ने ही मर्डर भी किया हो। जैसे वो एक बड़ा मशहूर पाकिस्तान में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि जनाब इसका असल फायदा तो इसके बाप को हुआ है, और इसके बेटे को हुआ है, इसके बाप को हुआ है, इसके शौहर को हुआ है, तो कातिल भी यही होगा। जैसे बेनज़ीर के मामले में जरदारी साहब को, मतलब कोई दलील नहीं होती और हम उठा के लोग उस इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो उस सेंस में मैं समझता हूँ कि कह देना आसान है कि एजेंसियां पाकिस्तान की जो है वो ये कर रही हैं। मसलन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये लोग उठ रहे हैं और सबको पता है, उसके लिए आपको बहुत सारे शवाहिद मौजूद भी हैं, पेश भी किए गए, और उसके अलावा आपको नजर भी आता है कि वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से बाहर जो है, बहुत अहम सवाल है गुराया साहब का कि तो फिर ये इतना ज्यादा कोइंसिडेंस क्यों हो रहा है, ये सवाल है। मैं इसको सवाल ही लूंगा, इसकी खोज में जाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, खास तौर पे यूरोप में जो बैठे हैं, यहाँ जो कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका में है, हमें कोई इसके लिए एक फोरम बनाना होगा, विजिलेंट होना होगा, आंखें खोलनी होंगी, और जो असालम पे लोग आते हैं, जेन्युइन किस्म के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और उनके पीछे वाकई उनकी जान को खतरा है, तो उनके लिए हम शील्ड बने, उनके लिए आंखें बने, और फिर हम आगे बात कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल ख्याल ये है। राइट जी। गुराया साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जस्ट वांट टू मेक श्योर, क्योंकि आपकी तस्वीर जी। तो आपने अभी जो इल्जामात लगाए हैं सर, ये बड़े सीरियस इल्जामात हैं। आपने ड्रग कार्टेल्स की बात की, आपने इस तरह मर्डर्स की बात की, और बाकायदा तौर पे पाकिस्तानी एम्बेसीज जो है उनके इन्वॉल्व होने की बात की। ठीक है, ट्रैक्स हम बात कर सकते हैं, जिस तरह बुखारी साहब ने भी अर्ज की कि इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि एक सिलसिला तो मौजूद है, लग कुछ ऐसा रहा है, लेकिन हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये यानी जिन इदारों के बारे में आप बात करते हैं, जिनको आप मोची कहते हैं, उन मोचियों ने ही ये काम किया?
دو چیزیں ہیں نا اس پہ. میں آپ کو شاید پچھلے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں 2018 دسمبر میں بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے, ٹھیک, اور ہمیں صرف یہ نہیں بتایا گیا تھا, ہمیں تب جب انفارمیشن دی گئی تھی اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ موسٹ پروبیبلی ڈرگ والوں سے خطرہ ہے. جو یہاں کی یا ریاستیں یا جو اتحادیوں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ایک کلیئر کٹ انفارمیشن بھی ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. اور اگر ہم فوج کا ڈرگ کا کاروبار دیکھیں, یہ ایک ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کہ پاکستان آرمی دنیا کی 4th لارجسٹ ڈرگ کارٹل ہے, ٹھیک ہے. ان کا ڈرگ نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے. ہیروئن, افغان ہیروئن کی ساری ٹریڈ روٹس ان کے قبضے میں ہیں, یورپ سے جا رہی ہے, مڈل ایسٹ میں, وہ ایک ڈفرینٹ ہے جو ان کے وہ نیٹ ورکس ہیں. لیکن پھر ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہوتی ہے ایمبیسی میں, مطلب ہم ایمبیسیوں کے ایونٹس دیکھتے ہیں, ہم ایمبیسیوں کے لوگ دیکھتے ہیں, ایمبیسیوں پہ کہاں کیا ہو رہا ہے. اب میرے اوپر جب اٹیک ہوا اس سے 6-7 مہینے پہلے مجھے ایک بندہ ملا, جو بندہ میں پتہ تھا ایمبیسی کا ساتھ ہے, تو ہم نے اس کو ایک دوست کے ساتھ مل کے ایک کانفرنس میں تھے ہم, میں نے اسے گھیر لیا, میں نے کہا بیٹھو ادھر. میں نے کہا دیکھو تم یورپین نیشنل ہو, تم نے یورپین پاسپورٹ لیا ہوا ہے, تم نے پی ٹی آئی کے نعرے مارنے ہیں, تم نے فوج کے نعرے مارنے ہیں, مارتے رہو, آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم, ٹھیک ہے. لیکن تم سرٹن چیزیں کر رہے ہو, تم جاسوسی کر رہے ہو, تم لوگوں کی مخبری کر رہے ہو, اور تم ایک فارن اسٹیٹ کے ساتھ رابطے میں, تم مارے جاؤ گے, میں تمہیں رپورٹ کر دوں گا, انسان کے بچے بن جاؤ. وہ جی وقاص بھائی اللہ کی قسم میں نہیں ہوں. اس کے متعلق میں نے فیس بک پہ اس کی فوٹو بھی لگائی تھی, اور ساتھ اس نے مجھے کہا کہ پاکستان ایمبیسی برسلز کا ایک بندہ جو فرنٹ پہ ہے, چھوٹے موٹے کتوں کے میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ ان کا نام بھی نہیں تو بڑے امپورٹنٹ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں, گرایا نے ہمارا نام لیا ہے, تو وہ آپ کا ایڈریس ڈھونڈ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے اوپر ہوتا ہے, میں آتا ہوں گھر سے باہر, مجھے مکہ مارتے ہیں, ویڈیو بنا کے بھاگ جاتے ہیں. تو پنجابی ہونے کے بڑے فائدے ہیں, تو ایمبیسی میں ایمبیسی کی ادھر ادھر رہتا ہے. اسی بندے کو 1000 یورو کی پیمنٹ بھی ہم نے ٹریک کی, کیش پیمنٹ ایک کیفے میں بیٹھ کے کی گئی, اور اس میں وہاں سے کسی بیٹھے بندے نے ہمیں بتایا, ٹھیک. پھر اس کے بعد وہی بندہ ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس محفل میں بیٹھے کہتا ہے کہ دیکھو گرایا مجھ سے اتنے فاصلے پہ رہتا ہے اور میں نے اسے مروایا مکہ, میرے پاس ویڈیو پڑی ہے, ٹھیک ہے. تو دو سائڈ پہ, مطلب یہ صرف الزام نہیں ہے, شواہد ہے, لوگ ہیں جو ان چیزوں کے وٹنسز ہیں کہ ایمبیسیاں یہ کر رہی ہیں. پیرس میں جو واقعہ ہوا, یونس خان کے اوپر اٹیک ہوا, اس افغان ریفیوجی کو ہم نے ٹریک کیا, اس کو جب کیا تو اس نے کہا جی میں تو, جب ہم نے اسے اس کے افغان پیئرز نیٹ ورکس میں پکڑ کے پریشرائز کیا, تو کہتا جناب مجھے تو یہ پیسے دیے تھے, اس نے بندہ دیا, وہ بندہ آگے ایمبیسی سے لنک ہوتا ہے, جی میں نے تو کیمرہ ان کو دے دیا, اینڈ دی کیمرہ اینڈڈ اپ ان ایمبیسی. سو ایمبیسیوں کا انوالو ہونا, ایمبیسیوں میں جو آئی ایس آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ان چیزوں کو دیکھنا, یا ایمبیسیوں کے لوکل کرمنل سے روابط جو ہیں وہ تو ڈاکومنٹڈ ہیں. بڑی اچھی مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یو ایس اے والی مثال دیکھ لیں. کچھ سال پہلے غلام نبی فائی پکڑا گیا تھا یو ایس اے میں, $3 لاکھ اس کی نکلا ہے اکاؤنٹ سے, اسے سزا بھی ہوئی. تو یس ایمبیسیاں یہ کر رہی ہیں, اور ہر ملک میں جب ایمبیسی کی پریزنس ہے تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ پاکستان سے بیٹھ کے کر رہے ہیں, ان کی ہر ملک میں ایک دفتر موجود ہے, ہر ایمبیسی میں ایک آئی ایس آئی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور موسٹلی وہ فوجی بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جیسے برسلز میں پہلے کرنل تھا, اسلم تھا چانڈیو, لاڑکانہ سے تھا, آج کل سیالکوٹ سے کرنل سہیل اقبال آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور سہیل اقبال کے پاکستان کے بھی ہمیں سارے کرتوت پتہ ہیں. تو یس they bring their guys to do the things here, and they do the things here, like we see them here, like unlike پاکستان, یہاں پہ ان کے پاس وہ پروٹیکشن نہیں ہے کہ ان سے ڈرا جائے یا ان کو مانیٹر نہ کیا جا سکے. تو ہم یہاں پہ ان کے روابط دیکھتے بھی ہیں, اور ہمارے پاس وٹنسز بھی ہوتے ہیں, اور ہم ان کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پائے گئے, کہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر آپ نے ریچ کہنی ہے تو وایا ایمبیسیز اسٹیٹ آف پاکستان اپنی ریچ کو کر رہی ہے. اس لیے کریمہ کے دفعہ میں نے یہی کہا تھا کہ اگر کریمہ کا قاتل ڈھونڈنا ہے تو جو ٹورنٹو میں آئی ایس آئی والا ہے اس کو گرفتار کر لیں, آپ کو بندہ مل جائے گا. رائٹ. اچھا وقاص, آپ نے جو بات کی, میں اس کے اوپر اسد صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے کوئکلی یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی محکمہ یا ادارے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ کیا ان کو ختم کر دینا چاہیے, یہ حل ہے, اس کا حل کیا ہے؟ آپ مسائل تو بتا رہے ہیں لیکن ان کے حل کیا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. یہ فوج کر رہی ہے,
فوج کے اب نیچے جو بھی ادارہ ہے وہ ISI ہے MI ہے وہ یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوج کے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں. ایمبیسیوں میں آپریشنز کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ اللیگل ہے, نہیں ہونی چاہیے. جو اس ٹائم اسلام آباد میں ہے, جس کا مریم نواز شریف نے نام لیا کہ جو پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے, جس نے احمد نورانی پہ حملہ کروایا, جس نے صحافیوں پہ حملے کروائے, کرنل لیاقت, وہ لندن رہ کے گیا ہے. تو یہ ہٹ مین یہاں کی ایمبیسیوں میں آ رہے ہیں, یہاں پہ آتے ہیں. تو فوج کا یہ نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف اس طرف سے ہمیں عوام سے پریشر ہونا چاہیے, یہاں کی ریاستوں کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ پاکستانی فوج کے کرمنلز یہاں پہ ایمبیسیوں میں کور میں نہ آ سکیں. بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایمبیسی چلانا ISI کا کام نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ ایمبیسیوں میں دیکھا ہے کہ جس طرح پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہوتا ہے نا, یا اس طرف لگا ہوا ہے, آپ کبھی کسی ایمبیسڈر کے ساتھ فرینک ہو نا, مجھے یورپ میں 2-4 دفعہ ایسا موقع ہوا ملا, تو پاکستان کی ہر ایمبیسی جو ہے وہ منی پاکستان ہے, اور کانسٹیٹیوشنلی بھی وہ پاکستان کی ٹیریٹری ہے, اور ہر ایمبیسی میں ایک فوج کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر ایمبیسی کے اندر ایک مارشل لا لگا ہوا ہے جو کہ سینئر بیوروکریٹس کو اوور رائڈ کر رہا ہے. تو یہ مارشل لا ختم ہونا چاہیے. ایمبیسیوں کا کام باہر بیٹھ کے پاکستان کے شہریوں پہ جاسوسی کرنا نہیں ہے, پاکستان کے اندر جاسوسی کرنا نہیں ہے. یس, ISI کے تمام وہ سیکشن جو پاکستان کے شہریوں پہ جاسوسی کرتے ہیں, فوج کے تمام وہ سیکشن جو پاکستانیوں پہ جاسوسی کرتے ہیں, وہ ختم ہونے چاہیے, اور جو ایسا کرتا پایا جائے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے, کیونکہ جو وہ یہ کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے, یہ جرم ہے. آپ کا مائک بند ہے. I'm sorry. اچھا, آپ کیا کہیں گے سر کہ جو وکاس نے ابھی بات کی کہ اس کا حل یہ ہے کہ ان جو کہہ لیں سیکشنز کو یا ان لوگوں کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, تو پاکستان جیسے ملک میں اس کا کوئی یعنی پاسبلٹی ہے بھی یا نہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا کوئی محکمہ, کوئی سیاست, کچھ بھی چلانا بہت مشکل ہے. سر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, گریا صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ میں کئی واقعات ابھی ایک چند منٹ میں گوگل کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, لیکن ڈپلومیٹس کے کور میں ہر ملک کی ایجنسیاں جو ہیں ایمبیسیز میں ہوتی ہیں. یہاں تک کہ US میں اسرائیل کے ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں جو ڈپلومیٹس کے اس پہ تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آئیڈیل ورلڈ میں, لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مسلسل ہم پراکسی وارز میں چل رہے ہیں. یہ جو کولڈ وار تھی وہ کیا تھی, اور اس کا اینڈ بھی پراکسی وار نے کیا. تو یہ ایک تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہو رہا ہے. پریکٹس یہی ہے, ڈیفیکٹو ہے لیکن یہی پریکٹس ہے. اچھا, اب کیا یہ صرف پاکستان کر رہا ہے؟ ایسی بات نہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ آئی ڈونٹ مین دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہمیں پوری دنیا اگر یہ کر رہی ہے تو ہم کہیں کہ جی پاکستان بھی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم نظر رکھیں, اور ہم مزید, اب ہمارے پاس وسائل اس طرح نہیں ہیں, لیکن ہمیں پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس طرح کی اگر غلط پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارے پاس شواہد ہونے چاہیے. 1-2 چیزوں کا ذکر کیا گریا صاحب نے, اور وہ اہم تھی, اور وہ اس سے بہت ہی بیک فٹ پہ گئیں یہاں کی ایجنسیاں, پاکستانی ایجنسیاں. اور جس طریقے سے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ وہ ان کی پریزنس ہے اور پیڈ لوگ ہوتے ہیں, ان کو ایکسپوز کیا گریا صاحب نے. یہ ان کا بہت اچھا کام ہے. لیکن ہر چیز کا صرف آنکھیں بند کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ آندھی آئی ہے تو وہ بھی ISI کر رہی ہے, طوفان آیا ہے وہ بھی ISI کر رہی ہے, بجلی گئی ہے تو وہ بھی ISI کر رہی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ, میں ان کو اتنا طاقتور بھی نہیں سمجھتا. اور انہوں نے, گریا صاحب نے ایک بات کی, اب یہ پنجابی ہیں, ان کو یہ ایڈوانٹیج بھی ہے, ان کو برادری کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا, تھوڑا سا ان کے ساتھ بدتمیزی کر لیں گے, وہ ان کو ماریں گے نہیں. ہم تو بدقسمتی سے, چلو میں آدھا پنجابی ہوں, شاید مجھے بھی تھوڑی سی رعایت مل جائے, لیکن ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ ان کی برادری, جٹ برادری کہیں نہ کہیں پریشر ڈال دے گی ان پہ, تو ہمیں
थोड़ा सा ये बात करते हुए भी वो देखना पड़ता है, सिर्फ अपनी जान को भी, हमें से मुराद मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल है उनको कहीं कोई शेल्टर नहीं है, हमें कुछ दरमियान में ब्रिजिंग करनी चाहिए। आप यूट्यूब पे बता रहे हैं कि जनाब मैं डरता भी हूँ थोड़ा सा। जी हाँ, बिल्कुल यूं समझ लें, लेकिन हमें कहीं ब्रिजिंग की जरूरत है गुराया साहब, जो असल में जरूरत है, हमें उस मुल्क की जरूरत है, हमें उस मुल्क की आर्मी की जरूरत है, हमें उस मुल्क की आर्मी की बदमाशी की जरूरत नहीं है। इस बात को आप समझें कि हमें उस मुल्क में अमन चाहिए, हमें उस मुल्क में तमाम कौमियतों के लिए हकूक चाहिए, इसमें आपके साथ हूं, लेकिन हम उसको अफगानिस्तान बनता हुआ भी नहीं देखना चाहते, सीरिया भी बनता हुआ नहीं देखना चाहते, हमारे दुश्मन भी कह रहे हैं। अफगानिस्तान तो बन गया ना, अगवा से अफगानिस्तान तो बन चुका है ना पाकिस्तान। अच्छा, आपकी पहली बात में आता हूँ। देखिए, पूरी दुनिया की एम्बेसियों में या पूरी दुनिया के मुल्कों में काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे हैं, ठीक है। उनका काम अपने मुल्क के शहरियों पे बैरून मुल्क जासूसी करना नहीं है। उन एम्बेसियों में मोसाद के या CIA के लोग या रॉ के लोग, उन एम्बेसियों में उन लोगों ने मार्शल लॉ नहीं लगाया हुआ, वो एम्बेसडर्स को जूते की नोक पे नहीं रखते। तो ये तो बड़ी गलत सी मिसाल है ना कि यार सारी दुनिया, फर्ज करें सारी दुनिया कर भी रही हो, फिर भी अगर पाकिस्तान कर रहा हो तो इट्स रॉन्ग, ठीक है। ये वो बात आ गई कि हर जगह क्या नाम है किया जाता है। ये हमारे एक भाई कहते हैं इंडिया अफगानिस्तान में एम्बेसी और कॉन्सुलेट से पाकिस्तान में हालात खराब कर रहा है। तो यार मेरा तो इस मौके पर सवाल यही है कि ये भूतनी के इनको हम तनख्वाह किस चीज़ की देते हैं कि ये हमें ट्वीटें करके बता रहे होते हैं कि इंडिया हालात खराब कर रहा है, तुम लोगों का काम है रोकना कि हमने रोकना है उनको? पैसे किस चीज़ के लेते हो? पैसे सिर्फ तुम कारोबार करने के लेते हो। अब बुखारी साहब की जो दूसरी बात कि जी हमें मुल्क चाहिए, तो भाईजान हम मुल्क हैं, फौज मुल्क नहीं है, अवाम रियासत है। हमारा मुफाद मकदम है, ना कि चंद काबिज ग्रोहों का और उनके सिविल अलाइज का। फौज, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, और पाकिस्तान का अगर आप देखें, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। आपको ये चीज़ पता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली सरहद के सर्टन करीब इलाके में, जिसको वो जीरो लाइन भी कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, सरहद के दोनों तरफ ज़माना अमन में फ़ौज नहीं जा सकती। सरहदों की हिफाजत हमेशा से वजारत दाखिला की जिम्मेदारी होती है। इसलिए हमारे पास पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स और FC है। पाकिस्तान आर्मी LOC की वजह से एक जगह पे अपनी प्रेजेंस रखती है थोड़ी सी। फौज हमारी सरहदों की हिफाजत नहीं करती है। पाकिस्तान के ऊपर हमले की जो डिटरेंस है वो हमारा एटम बम है। वो ये फौज नहीं है, ये कारोबारी जर्नैल नहीं है। आपने वो जनरल अफजल का पेट देखा है, उसका इतना बड़ा तो पेट है। आप बाजवे का पेट देखें जाके, क्या ये लोग फाइटर्स हैं? अगर जंग लग जाए, कुछ आ जाए, तो इसमें से बंदा मैदान में जाकर लड़ सकता है? आप ISA के वो देखें, कट्टा आपने वो देखा था, जो था कमांडर था, जो जिसकी वीडियो बनी थी नैपकोट के बाहर। सो दीज पीपल आर नॉट फिट टू सर्व इन द आर्मी। अगर आप ये समझते हैं कि ये आपको कल को बचा सकते हैं, कुछ ऐसे हालात होंगे, तो ये तो कारोबार और सियासत करने वाले लोग हैं। और मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की अगर फौज ना हो तो पाकिस्तान ज़्यादा खुशहाल होगा, पाकिस्तान ज़्यादा पुरअमन होगा। और 1940s की UN के बनने के बाद से UN स्टेट्स में एक स्टेट के ऊपर दूसरी स्टेट कब्जा नहीं कर सकती। हमारे पास न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है। फौज को कम तादाद में आधी से भी आधी किया जाए, फौज के मुलाजिम के ऊपर, जब हमने उसको फौज में नौकरी दी है, उसके बाद हम उसको, अगर एक सिपाही 40-45 साल की उम्र में या कर्नल 40-45 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, हम उसको पेंशन दे रहे हैं, वो जाके प्राइवेट सेक्टर में काम करे। वो क्यों गवर्नमेंट सेक्टर में काम करे? हमारा फौजी जब तक मर नहीं जाता तब तक हमारा खून चूसता है। पेंशन, प्लाट, बेनिफिट्स लेने के बाद आकर भी एजाज शाह की तरह या किसी ना किसी शक्ल में वापडा के चेयरमैन की तरह, स्टील मिल के चेयरमैन की तरह हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाता है। फौज का ये काम नहीं है तमाम महकमे चलाना। अब आप लॉजिकली सोचें, अगर हमारे पास एक छोटे साइज की फौज हो जिसमें इतने मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल हो जो कि फौज के सेक्शंस को चला सकें, तो क्या फिर ये जो लगे हुए हैं, जो इसरा का चेयरमैन है, जो सुपारको का चेयरमैन है, ये हाजिर सर्विस है, जो NDMA का चेयरमैन है, जो ये इतने सिविल इदारों के ऊपर काबिज हैं फौजी, ये फालतू पोजीशंस हैं, ये खत्म होनी चाहिए। फौज का साइज छोटा किया जाना चाहिए। फौज के मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, वो जो फालतू हैं, वो सीटें कम होंगी, बजट कम होगा, हम वो पैसा तालीम और सेहत पर लगा सकेंगे। सो यस, फौज बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं समझता हूँ।
اور فوج ایک مناسب سائز میں ہونی ضروری چاہیے. اور جو ہم نے ایک پوسٹ 9/11 ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہے, اب زمینی فوج نہیں لڑتی کہیں بھی. اگر آپ کو انویسٹ کرنا ہے آپ اپنی ایئر فورس اور نیوی پر انویسٹ کریں گے. اب جو جنگ لڑی جاتی ہے وہ ایئر فورس اور نیوی کے ساتھ لڑی جاتی ہے. ایئر فورس نیوی کے اندر ہی SSG گروپس ہوتے ہیں, میرینز, بلا 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 بلا. اگر آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پاکستان کی سیکیورٹی کو, ڈیفنس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, انویسٹ ان ایئر فورس, انویسٹ ان نیوی. فوج کی کرنٹ حالت میں آپ کی 7 لاکھ فوج ہے جو کہ بالکل غیر. جس دن 4.5 لاکھ فوجی ایک ہفتہ پاکستان کا الیکشن چوری کرتے رہے, پاکستان کی سرحدوں پہ کچھ ہوا تھا؟ پاکستان کا دفاع تو تب بھی اتنا ہی مضبوط رہا نا. تو یہ بڑا وہ ایک روایتی جملہ ہے کہ ہمیں فوج ضروری ہے, ہمیں مضبوط فوج ضروری ہے. ابھی یہ ہمارے ایک بھائی آ کے کہتے ہیں کہ جناب فوج نہ ہوتی تو طالبان پاکستان پر قابض ہو جاتے اور قبائلی علاقوں پر اور سوات پر قبضہ کر لیا. یار وہ طالبان شام کو ان کے گھروں میں بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, ان کے کانوائز میں وہ بارڈر کراس کرتے ہیں, ان کے کانوائز میں وہ نکلتے ہیں. طالبان اس فوج کا ایک ATM ہے باہر کے ملکوں سے ڈالر لینے کے لیے. جو آج تک مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستانی کی فوج نے کسی دہشت گرد کو مارا یا پکڑا ہے؟ کوئی ایک نام بتائیں. جس کو پکڑا احسان اللہ احسان کو, کیسے انہوں نے اس کو داماد بنا کے رکھا, اسامہ بن لادن کے گھر سے پکڑا گیا. سو اننیسیسری فوج کا سائز جو ہے, جو اوور گراؤنڈ سائز ہے, وہ اتنی بڑی فوج ہو چکی ہے, اس کے پاس اتنی مین پاور ہے کہ وہ ہمارے ہر محکمے پہ قابض ہے. تو اس سائز کو کٹ ڈاؤن کریں گے تو ہم بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بھی محفوظ ہوں گے اور ہم پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی بھی محفوظ ہوں گے. رائٹ. بخاری صاحب, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک لحاظ میں تو وکاس کی بات تھوڑی سی ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایئر فورس پہ زیادہ انویسٹ کریں, ہم نیوی کے اوپر زیادہ انویسٹ کریں, جس طرح سے دیگر ملکوں میں ان جگہوں پہ زیادہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں. لیکن جس طرح سے ہمیں عابد خان صاحب نے ابھی کمنٹ میں بات بھی کی, یہ بات بھی میک سینس کرتی ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ ہمارے پاس ایک بھارت جیسا پڑوسی ہے, ہمارے پاس کینیڈا اور US والے پڑوس کے ملک نہیں ہے. ہمارے پاس افغانستان موجود ہے جہاں سے پراپرلی ایک دہشت گردی ہوتی ہے. اوور آل اگر ہم دیکھیں تو ایران اور پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ بھی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل معاملات نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں صرف فوج کی ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک جو ہے محکمہ اس کے اوپر زیادہ انویسٹ کریں, دوسرے پہ کم کریں, لیکن اس کی جو امپورٹنس ہے, انٹیلیجنس کی امپورٹنس ہے, اس کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک میری ناقص رائے میں ڈیفنس اینالسٹ نہیں ہوں, لیکن جو بڑی بڑی باتیں ہر کسی کو نظر آتی ہیں ایک کامن سینس کی, کہ ایک شارٹ ٹرم گول ہے, ایک لانگ ٹرم. لانگ ٹرم گول میں یقیناً آرمی کی تعداد کم ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتے, فائنینشلی ہی ہم کیپیبل نہیں ہیں. اور آپ نے سوویت یونین دیکھا, فائنینشیل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ کلیپس کر جاتے ہیں سپر پاور کو بھی. ہم کیا ہیں شارٹ ٹرم میں جو آپ نے بات کی, میں اسی سے ہی ایگری کرتا ہوں کہ جو اسٹریٹجک سچویشن ہے آپ کو فٹ سولجر بھی بہت بڑی تعداد میں چاہیے. اس میں افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, پورا ویسٹرن بارڈر انڈیا کے ساتھ, آپ کو ان کے ساتھ ڈسپیوٹ, اب انڈیا بھی آپ سے مذاکرات کرنے کو تیار نہیں. جو جس طرح مودی وہاں بیٹھا ہے تو وہ کوئی معقول قسم کا ڈیموکریٹک بندہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ ایشو ہے. اور ایک اور بڑا ایشو ہے کہ ہمیں مفت کے فوجی مل جاتے تھے جو کہ پینشن بھی نہیں لیتے تھے, جو مارشل ریس نہیں تھے. یہ جو ان سا اپر پنجاب ہے یہاں کی, وہ کون تھے بیچارے پشتون جو کہ قبائلی تھے. اب وہاں بھی ایک اور قسم کی موومنٹ چل پڑی ہے, وہ لوگ انلائٹن ہو گئے ہیں اور قبائلی علاقے اس طرح نہیں رہے, وہ مین سٹریم میں آ گئے ہیں. تو اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا آپ کو. اب ان بیچاروں کو تو اور زیادہ فٹ سولجر چاہیے شارٹ ٹرم میں. اچھا, ہونا نہیں چاہیے, لیکن اصل بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ شارٹ ٹرم میں آپ بالکل فوج کو ختم نہیں کر سکتے, لیکن فوج, یہ جو جرنلز کی بدماشی ہے, جو اس پہ قابض ہیں, اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے وہ بنائی گئی ہے. اس کو یہ قائل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی رائے عامہ کو, اور وہ ہم غصے سے نہیں کر سکتے, وہ تدبر سے کر سکتے ہیں. اور ان جرنلز میں سے بھی, اس فوج میں سے بھی جو
عقل کے ناخن رکھنے والے ہیں ان کو بتایا جائے کہ جس شاخ پہ بیٹھے ہو اس کو خدا نہ خواستہ کاٹ رہے ہو اور پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان کے عوام کا خیال رکھنا ہوگا, پاکستان کے عوام کو بچانا ہوگا. ملک کیوں ہوتے ہیں؟ آپ ضلع حسین جی غور کریں کہ یہ جو جدید ریاست ہے یہ 300 سال کے اندر کی تاریخ ہے. انسانی تاریخ تو 5000 سال سے بھی پرانی ہے, لیکن یہ جدید ریاست ہے, یہ 300 سال بھی نہیں ہے. تو یہ کیوں بنی؟ اس کی بنیاد ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آئین کہتے ہیں, اور وہ آئین کیوں سب ایگری کرتے ہیں وہاں کے رہنے والے کہ وہ ان کی مال جان اور ان کے حقوق کا تحفظ دیتی ہے وہ ریاست, اور اگر وہ نہیں دے گی تو ریاست اپنا مقصد ہی کھو جائے گی اور وہ پھر بکھر جائے گی. تو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے فوج کو, فوج کے اندر جو لوگ ہیں, اور اس سے بھی اہم بات جو ہے ان لوگوں کو, ہماری رائے عامہ کو. جیسے ایشو کیا اٹھائیں ہم آج, ہمیں بات اس پہ کرنی چاہیے تھی کہ علی وزیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو کیوں نااہل قرار دیا جا رہا ہے, اس کا قصور کیا ہے کہ وہ دہشت گردی سے دور کر رہا ہے پشتونوں کو, وہ دہشت گردی سے دور کر رہا ہے ان قبائلیوں کو جن کی جو ان کو شعور دے رہا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, آپ اپنا خیال رکھو, ریاست آپ کی حفاظت کرے گی. تو یہ صورتحال ہے. میرے خیال میں ہمیں لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے کہ فوج کیا غلط کر رہی ہے اور کیا صحیح کرنا چاہیے. بالکل. اچھا وقاص بھائی, ایک چیز جو ہے جو بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک گریجول پروسیس ہے, یہ ہم راتوں رات, کیونکہ ہمارے ملک کی لوکیشن اس طرح کی ہے, ہم اس طرح کے یوں کہہ لیں کہ سینیریو میں رہ رہے ہیں کہ اس فوج کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور اسپیشلی جس طرح ایک بھائی نے کہا کہ ایک بہت بڑے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں اس وقت, اور اپنی کرسی چھوڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو اور بڑی اچھی بات کی بخاری صاحب نے, میں اس کا یہ میرے پاس ٹاپکس میں لسٹ میں موجود تھا, علی وزیر والی بات. تو آپ جو ایک آواز اٹھائی آپ نے, آپ ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, تو سر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کا کوئی کانکریٹ حل سوائے آواز اٹھانے کی کیا ہے؟ کیونکہ عوام جو ہے اس کی جو میجورٹی ہے وہ کہا جاتا ہے وہ تو اس فوج کے ساتھ ہی موجود ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ اگر فوج کے ساتھ ہماری میجورٹی ہوتی تو فوج کو جیلی اینکر بھرتی کر کے سوشل میڈیا پہ جعلی اکاؤنٹ بھرتی کر کے پاک فوج زندہ باد کے نعرے نہ لگوانے پڑتے, پھر عوام ان کے لیے خود بات کر رہی ہوتی, ان کو کروڑوں روپیہ مہینے کا خرچ لانا پڑتا, شاید اربوں میں ہو بجٹ وہ. ٹھیک, اب ایک دفعہ میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا. آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جناب نیبر ہمیں ہمسائے اچھے نہیں ملے, جیسے عمران خان کو اچھے نہیں ملے, وہی فوج کا نعرہ کہ ہمیں ہمسائے اچھے نہیں ملے. یار افغانستان ایک غریب بدحال ملک ہے, وہ آپ کے ملک میں کیا دہشت گردی کروائے گا؟ اس ملک کو پچھلے 40 سال سے پاکستان نے جہنم بنایا ہوا ہے. آج تک ہم نے حافظ سعید, مسعود اظہر, ہم نے انڈیا میں دہشت گردی کرواتے دیکھے ہیں. ہم جنوبی پنجاب سے اسد بھائی سے پوچھیں, اگر آپ ہمارے علاقے میں جائیں آپ کو کوئی بھی بندہ مل جائے گا. بہت سارے لوگ ہم جانتے ہیں جو کشمیر میں جا کے مرے ہیں. انڈین کہاں پاکستان میں آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں؟ ایک جھوٹی کہانی گھر لینا کہ طالبان کو جناب انڈیا پیسے دے رہا ہے. اگر طالبان کو انڈیا پیسے دے رہا ہے تو وہ پھر جنرلوں کے گھروں میں رات میں کیوں سو رہے ہیں؟ ان کو فوج کی پروٹیکشن کر رہی ہے. ہم ریئل ٹائم ایسے واقعات جانتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم کہہ نہیں سکتے ہوتے, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتی ہیں. تو یہ ایک غلط بات ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ فوج کو یکدم نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں؟ دیکھیں فوج کا جو پاکستان میں اسٹیک بن چکا ہے وہ فوج کی بزنس امپائر ہے. پاکستانی فوج پاکستان کا سب سے بڑا بزنس کانگلومیٹ ہے جس کے پاس ٹیکس ایگزمپٹ اسٹیٹس ہے. فوج کا کاروباری مفاد, فوج کا منشیات کا کاروبار, فوج کا اسلحے کا کاروبار, فوج کے غیر قانونی اور قانونی دونوں کاروبار اصل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے فوج اسٹیک ہولڈر بنی ہوئی ہے. فوج کا پاکستان کی پولیٹکس میں کانسٹیٹیوشنلی کوئی اسٹیک نہیں ہے. پاکستان کی فوج کا بزنس میں کوئی اسٹیک نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے ہم نے 100 سال انتظار نہیں کرنا. ہمارے پاس بڑا آسان طریقہ ہے. جو فوجی فاؤنڈیشن اور عسکری ویلفیئر ٹرسٹ ہیں وہ ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ ہیں, لیکن ان میں جو پیسہ آیا ہے وہ ہمارے فوجیوں کی پینشن کی فنڈ سے انویسٹ کیا گیا ہے. وہ قومی ادارے ہیں, ان کو نیشنلائز کیا جائے. ٹھیک ہے, فوج کا منہ کو جو خون لگا ہوا ہے, یہ جو ان کے اربوں ڈالر کے اثاثے ہیں, ان کی ملکوں میں کمپنیاں ہیں, اس کو روکا جائے. یہ چیزیں کرنے کے لیے ہمیں صدیاں نہیں چاہیے. ایک حکومت ایسی ہو جس کے پاس ول ہو, وہ فوج کے اوپر والی ایلیٹ جو ہے, جو کہ بزنس امپائر کھڑی کیے جا رہی ہیں, جن کے بچے امریکہ میں فراریوں پہ گھومتے ہیں,
اس کو بالکل روکا جا سکتا ہے, ایک ٹینیور میں روکا جا سکتا ہے. فوج کا سائز آپ کو ایک ریشنل ہی رکھنا پڑے گا. آپ کل اعلان کر دیتے ہیں کہ اگلے ہم, ایک حکومت آ جاتی ہے وہ کہہ دیتی ہے جی کہ اگلے ہم 10 سال کے لیے فوج میں بھرتیاں بند کر رہے ہیں. فوج کا سائز خود ہی ریشنلی کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. ایک کمیشن بنتا ہے, وہ بیٹھ کے یہ طے کر لیتا ہے کہ یار یہ دیکھو 34 لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اس میں سے یہ سول اداروں پہ قابض ہیں, یہ فالتو ہیں, فوج کے لیفٹیننٹ جنرل کی تعداد کم کی جائے. وہ ریٹائر ہو جائیں گے, آگے لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنیں گے. ہم یہ سارا کچھ ایک ٹینیور میں کر سکتے ہیں اگر ول ہو, اگر ہم کرنا چاہیں. بالکل. اچھا وکاس بھائی, ایک چیز ہے, آپ نے ابھی بات کی کہ انڈیا کب حملے کرتا ہے, تو سر آپ کلبھوشن یادو اگر ہم بلوچستان سے پکڑتے ہیں تو وہ انڈیا کا ایجنٹ تو ہے, اور انڈیا کئی جگہوں پہ یہ چیز جو ہے تسلیم کر چکا ہے. ان کے جو را کا چیف ہے وہ کئی جگہوں پہ تسلیم کر چکا ہے کہ ہم پاکستان پہ اس طرح کے حملے بھی کروائیں گے, ہم وہاں پر یہ حرکتیں بھی کریں گے. تو انڈیا کی جو پریزنس ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے سر. دیکھیں, ہم رول آؤٹ نہیں کر رہے, نہ ہم انڈیا کی وکالت کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان کا ایک اتحادی اور ساتھی ملک ہے, دونوں مل کے ہماری عوام کو غریب رکھ رہے ہیں, ٹھیک. لیکن کلبھوشن یادو کے بارے میں جو بھی بندہ انویسٹیگیٹ کرے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایران سے اٹھوا کے لایا گیا. پاکستان کے ISI کے لوگ نیپال میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہیں سے ISI کا ایک بندہ اٹھا کے لے جائیں اور اس کے اوپر جو بھی مرضی ڈال دیں. آپ اس کو فیئر ٹرائل کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اس کو پبلک کورٹ میں کیوں نہیں لا رہے؟ آپ عوام سے چھپا کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایک جاسوس پکڑا ہے, اس کا پبلک ٹرائل کریں, ساری قوم کو پتہ چل جائے گا. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو داعش نے ہزارہ کے ساتھ کیا ابھی, ٹھیک ہے, جو شفیق مینگل ہے, ٹھیک ہے, اور جو رمضان مینگل ہیں, ان کی تصاویر پاکستان فوج کے افسران کے ساتھ موجود ہیں. وہ بیٹھے جو ہے بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان کو پیسہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جب حکیم اللہ محسود کو ڈرون حملے میں امریکہ مارتا ہے تو پاکستان کے فوج کے جرنیل بھی کہتے ہیں کہ محب وطن مارا گیا, اور عمران خان بھی ماتم کرتا ہے اور لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہے ڈرون حملے بند کرنے کے لیے. یہ بتایا جائے کہ اگر وہ را کے ایجنٹ ہیں تو ان کو فوج کیوں نہیں مارتی؟ چلے فوج نہیں مارتی, جب ان کو امریکہ مارتا ہے تو فوج کیوں ماتم کرتی ہے؟ تو پروپیگنڈا سے ہٹ کے یہ دیکھیں, انڈیا کرواتا ہوگا, بالکل کرواتا ہوگا. اس میں میں نہیں کہتا پاکستان اس کے ملک میں کرواتا ہے, انڈیا اس ملک میں کرواتا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ثبوت کہاں ہے. یوں تو میں بھی را کا ایجنٹ ہوں, مجھے بھی یہ کہتے ہیں یہ انڈیا کے لیے کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر تھوڑا سا فوج کے اوپر کریٹیسزم کریں گے, نواز شریف کو بھی را کا ایجنٹ بنایا ہوا ہے. نواز, اگر انڈیا واقعی ایک دشمن ہے, جس طرح ہماری پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی, اگر انڈیا واقعی ایک دشمن ہے نواز شریف کا یا زرداری کا یا میرا, تو انڈیا کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں ہے. عسکری سیمنٹ اور فوجی سیمنٹ اور جو ملٹری کاروبار ہیں وہ انڈیا کے ساتھ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کیوں کر رہے ہیں؟ انڈیا کی اکانومی کو کیوں مضبوط کر رہے ہیں؟ پاکستان میں جو میڈیسن کا کرائسس پیدا ہوا ہے, آپ دوائی لینے جاتے ہیں, 6 مہینے میں دوائیوں کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی ہے. جو 20 روپے کی دوائی تھی, بعض دوائیاں 250-250 روپے کی ہو گئی ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا دنیا کی فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک بہت بڑا سپلائی میں ایک رول ہے. ہمارے پاس انڈیا سے میڈیسنز آ رہی تھیں, انڈیا کے ساتھ میڈیسن کی تجارت تو روک دی گئی ہے, سیمنٹ کی تجارت کیوں نہیں روکی گئی؟ تو یہ فوج کا جو بزنس انٹرسٹ ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیے بغیر, اور پالیسی, یہی وجہ ہے کہ فارن پالیسی فوج کے پاس ہے. تو ایک ریشنل کٹ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں پاسبل ہے. یہ کوئی 100 سال کی جنگ نہیں ہے کہ ان کو نکال کے بیرکوں تک, جو ان کی نوکری ہے, جس چیز کی ہم تنخواہ دیتے ہیں, ان کو پلاٹ دیتے ہیں, ان کے بچوں کو مراد دیتے ہیں, یہ جنگ میں مارے جاتے ہیں, تو ان کی نسلوں کو ہم بٹھا کے کھلاتے ہیں. جو فوجی, ہم ایسے فوجی جانتے ہیں جو سن 70 میں ریٹائر ہوئے ہیں اور 90 سال کے ہو گئے ہیں, ان کو بھی آج تک ہم پینشن دے رہے ہیں. ہم نے ان کو ایک کام کے لیے بھرتی کیا ہے, وہ یہ کام کریں. یہ کٹ ڈاؤن کرنا یا ان کا بجٹ کم کرنا یا ان کو یہ کرنا, میرا نہیں خیال کہ بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے. اٹ ٹیکس ون ٹینیور. رائٹ. اچھا بخاری صاحب, کیونکہ ٹائم ہم ذرا اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں کوئکلی اب آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جو وکاس بات کر رہے ہیں سر, یہ بھی غلط نہیں کہہ رہے کہ اسپیشلی جب ہم طالبان کی بات کرتے ہیں, ہم کالے دم تنظیموں کی بات کرتے ہیں, میں صرف فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. بہت ساری ایسی تمام فرقوں میں جماعتیں ہیں جن کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ چیز سامنے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو رولز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, یہ تو موجود ہیں. چلیں ہم انڈیا کی یا باقی چیزوں کی پریزنس کو اپنی جگہ موجود رکھتے ہیں, لیکن جو بزنس انٹرسٹ کی جو اس طرح کی بات کریں, گو کہ ڈرگ کارٹل اور اس طرح والے جو الزامات ہیں,
उनको मैं ये समझता हूँ कि शायद उनके ऊपर मजीद डिस्कशन हो सकती है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में हम बात करें। लेकिन ये वाली बातें बिल्कुल सही हैं इस बारे में, तो इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है सर? देखें, हमने बहुत सारे इशू उठाए हैं और बहुत सारी बातें बिल्कुल सही हैं। एक बुनियादी इशू जो है उससे मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, उस पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि फौज का काम क्या है और आइन में क्या उसकी जिम्मेदारी है। उस पे कोई दो राय हो नहीं सकती। इवन के जो बहुत बड़े बड़े गुराया साहब के नरेटिव के हिसाब से जो बड़े बड़े मोची हैं, वो भी उससे डिसएग्री नहीं कर सकते कि जनाब फौज जो है उसका सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। लेकिन सियासी किरदार है। सियासी किरदार क्या, बिल्कुल एग्री करता हूं, बिजनेस पे भी उनका बहुत बड़ा स्टेक है, ये क्या जायज है। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी, तमाम, एक किसी दोस्त ने लिखा कि भी एजेंसियां आम तौर पे सिविल अदारे चलाते हैं किसी मुल्क की, और उसमें एक्सपर्टी के तौर पे कुछ रिटायर्ड फौजी और कुछ वो भी आ जाते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन होती है लेकिन कब्जा नहीं होता। इस पे कोई एतराज नहीं है मुझे, ये बात ठीक है। और ये गलत हो रहा है, ये फौज के अपने लिए भी गलत हो रहा है। यानी कि उनके सबसे बड़े इस वक्त जो मौजूद हैं थिंक टैंक्स में से जनरल असद दुरानी, वो अभी लेटेस्ट इंटरव्यूज आपने उनके सुने और उन किताब में वो यही रोना रो रहे हैं कि तुम अपने आपको बदनाम भी कर रहे हो बहुत सारे अजीब बन जाते हैं जो नौकरी तो होंगे उदों तो कुछ नहीं करते। चले चले किसी वक्त तो वो अब उनकी बात सुन लें ये लोग, क्योंकि ये आपका कॉल है कि वंस अ जर्नल ऑलवेज जर्नल, तो वो रिटायर नहीं होता, तो ये आपका ही है ना। तो मैं एक जो मसला है वो गुड तालिबान बैड तालिबान का है, उसको ना भूलें कि इन्होंने जिसको मारना होता है इनके पास सलाहियत। मुझे इस बात का अफसोस है, गुराया साहब भी इस पे गौर करें मेरी इस बात पे, कि इनके पास सलाहियत मौजूद है टेररिज्म को खत्म करने की भी और उसको हवा देने की भी। तो हमें मसलन ये गुड तालिबान बैड तालिबान, जब इन वाकई बैड तालिबान कुछ को इन्होंने समझा तो उनको किस तरीके से इन्होंने बिल्कुल चूंटी की तरह मसल के रख दिया। और सवात वाला आपके सामने है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इन्होंने खुद कर दिया लेकिन बाद में उसको संभाला भी सही। लेकिन हमें ये ड्रामे नहीं चाहिए गुड तालिबान बैड तालिबान। टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ये सीधी सी डेफिनेशन है। और उस पे लंबी होती जा रही है। इसमें एक चीज ऐड करें अर्शद भाई, आप मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ के तो एक्स्ट्राडिशन के लिए हुकूमत पाकिस्तान जोर लगा रही है, तो एहसानुल्लाह एहसान के पास तुर्की का व्हाट्सएप नंबर है, एहसानुल्लाह एहसान को ट्रैक करने की कोशिश की गई है। अगर वकास गुराया का एड्रेस ढूंढ रहे हैं तो वही पैसा ये एहसानुल्लाह एहसान पे क्यों नहीं लगा रहे? इसी बात का अफसोस है, गुड तालिबान बैड तालिबान और कुछ एसेट्स जिसको स्ट्रेटेजिक एसेट समझा जाता है वो मौजूद हैं और वो इनको बिट्रे भी कर जाते हैं। कर्नल इमाम की स्टोरी अगर कोई आर्मी के एजेंसियों के लोग सुन रहे हैं तो उनके सामने होनी चाहिए। कर्नल इमाम से ज्यादा वफादार ISI का कोई नहीं होगा। उसका क्या अंजाम किया, इन्हीं के अपने जिसको तालिबान का बाप कहा जाता था। तो ये सांप जो होता है, मैं सांप पालूं अपने नेबरहुड में और मैं ये समझूं कि वो मेरे पड़ोसी को जाके डसेगा, मुझे नहीं डसेगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो एक दो दफा मैं बच जाऊंगा लेकिन मुझे भी वो नुकसान देगा, मेरे बच्चों को भी काटेगा। इससे बहस दूसरी तरफ तो जा ही गई, अपने फौज के ऊपर तो शुरू हो ही गए हैं। असल बात जो हो रही थी कि जो रियासत पाकिस्तान वसाइल लगा रही है वकास गुराया को ट्रैक करने पे, उस पर नज़र रखने के लिए, उसकी ट्वीटों पे नज़र रखने के लिए, वकास गुराया कहाँ जा रहा है उसका घर ढूंढने के लिए, उसको मुक्का मारने के लिए, करीमा बलोच पे हमला करवाने के लिए, क्या इन्होंने कभी वसाइल ऐसे ही जो पाकिस्तान को असल नुकसान पहुँचाने वाले दुश्मन हैं उनके ऊपर लगाए हैं या लगाने चाहिए? आप इन्होंने पाकिस्तान की जो एम्बेसियां हैं वहाँ पे ISI वाले बैठे हैं, आप भाग के बड़ा कह देते हैं कि जनाब सारी दुनिया की एम्बेसियों में जासूस बैठे होते हैं। क्या पाकिस्तान की किसी एम्बेसी ने आज तक बैरून मुल्क बैठ के जासूसी करके पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाला जासूस या जासूसी नेटवर्क पकड़ा है? तो देखें ना, तरजीहात ही गलत हैं। देखिए मैं इसमें आपको अर्ज करूं कि ये बात इस तरीके से है कि वो ये समझते हैं, कुछ हल्के हैं पाकिस्तान में, वो जेन्युइन तरीके से शायद यही समझते हैं कि गुराया साहब जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान की फौज के दुश्मन हैं, इसलिए वो पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। तो गुराया साहब जो हैं वो जेन्युइन तरीके से समझते हैं
کہ ان کے پاس راہ کے پیسے آتے ہیں. یہ میرے جیسے بندوں کو پتا ہے کہ گریا صاحب اپنے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے لیپ ٹاپ سے انہوں نے یہ جہاد شروع کیا. جس بات کو وہ صحیح سمجھتے ہیں ان سے آپ آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار تھوڑا سا سخت ہو سکتا ہے, لیکن یہ ملک دشمن نہیں ہے, یہ عوام دشمن نہیں ہے. کم از کم میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی وہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایمبیسیاں, جب آپ نے مثال دی را کی, مساد کی, CIA کی, کیا وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے اپنے شہریوں پہ جاسوسی کرتی ہیں؟ جی بالکل کرتی ہیں. تب کرتی ہیں جب ان کو پتا ہو, ان کا یہ خیال ہو کہ یہ بندہ جو ہے ہمارا ہوتے ہوئے دوسرے کا دشمن کا ایجنٹ بن چکا ہے, تو وہ کرتی ہیں. یہی غلط فہمی ہے. جب یہاں آ کے مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ یہ ایجنسیاں جو ہیں یہ بھی ڈینجرس ڈفرز کی بنائی ہوئی ہیں, اور ڈفرز ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کا دوست کون ہے, دشمن کون ہے. یہ اس بات پہ میں تو زیادہ زور دینا چاہتا ہوں. ان کو نہیں پتا کہ گریا جو ہے وہ اب بھی بیٹھ کے یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری ہو, اور وہ ریاست کو ایمان نہیں سمجھتا. مجھے آپ بڑی بڑی مس لیڈنگ بات کر رہے ہیں. کیسے میں نون ہسٹری میں تو ایک آدھا دو چار ایسے لوگ جو کہ متعدد ریاستوں کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہوں, اس کے علاوہ میں کوئی نہیں جانتا کہ ریاستیں اپنے شہریوں, ہم بات کر رہے ہیں اپنے شہریوں پہ جاسوسی کرنا. کیا انڈیا کی جو ایمبیسی میں را کا بندہ بیٹھا ہوا ہے واشنگٹن میں یا کینیڈا میں, وہ کیا انڈیا میں رہنے والے جتنے انڈین کینیڈا میں ہیں ان کی فیس بک پوسٹوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کے ٹویٹر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ میرے پاس مثالیں موجود ہیں. گریا صاحب اس مقصد کے لیے یقین کریں انڈیا جتنی کرتا ہے, مثلا میں نام لے دوں گا کمیونٹی کا, لوگوں کا نہیں لوں گا کہ کسی کو ٹربل میں نہیں ڈالنا مقصود, سردار کمیونٹی, سکھ کمیونٹی پہ اس طریقے سے نظر رکھتا ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آج کل کووڈ ہوا تو پاکستان میں کافی زیادہ مسائل پیدا ہوئے, روزگار کے ویسے بھی موجود ہیں, حکومت کی پالیسیاں اور اس طرح. تو میرے کچھ پنجابی دوستوں نے انہوں نے فیس بک پہ دیکھ کے کچھ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے پاکستان میں, تو وہ خود سے پیسے نہیں بھیج رہے تھے. میں آپ کو اپنے رسیدیں بھیج سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دیے, میں نے وہ پاکستان میں کچھ حقدار لوگوں کو بھیجے جو انہوں نے مجھے, اور وہ مجھے پتا ہے کہ نہ وہ انڈین ایجنٹ تھے وہ لوگ, نہ یہ پاکستانی ایجنٹ تھے. تو وہ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب پاکستان انڈیا واپس جاتے ہیں تو یہ ہمارے ڈیٹا پہنچ چکا ہوتا ہے کہ یہ پاکستان. اب یہ آپ ایک ڈفرینٹ چیز کر رہے ہیں. ڈفرینٹ کیسے کر رہا ہوں؟ یہ آپ کی مثال کا جواب دی ہے میں نے. دیکھیں میں جواب نہیں ہے, ایک انڈین یورپ میں رہتے ہوئے پاکستان پیسے بھیج رہا ہے یا پاکستان سے اس کو پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا اس سے سوال کرے گا. میں آج تک انڈینس کو بھی جانتا ہوں, کشمیریوں کو بھی جانتا ہوں, بہت سارے ہر قسم کے دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی انڈین کو فون آیا ہو, اس کی امی کہا کہ میرے گھر فوجی بندوقیں لے کے آئے ہوئے ہیں, تم نے فیس بک پہ کیا لکھ دیا تھا, یا وہاں کی انڈیا کی ریاست اپنے لوگوں کا تھاٹ گلوبلی کنٹرول کر رہی ہو, افغانستان کی ریاست کنٹرول کر رہی ہو, امریکہ کر رہا ہو. کیا یہ جو سنتھیا ریچی پاکستان میں بیٹھ کے کنجرخانہ کر رہی ہے, کیا اسی کیا جاسوسی کی جا رہی ہے؟ پاکستان کی ریاست کا جو جاسوسی کا فوکس ہے وہ بہت نیرو ہے, کہ ہم نے جو باہر کے ملکوں میں جا کے ایمبیسیوں میں بٹھا کے بندے جاسوسی کرنی ہے, اس کا مقصد پاکستان کے اندر اپنے پولیٹیکل اور بزنس انٹرسٹ کا تحفظ ہے. پاکستان کا انٹرسٹ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. وقاص کی ٹویٹ یا فیس بک پوسٹ سے جیسے ان کو مسئلہ ہے, وہ ان کی لوکل بزنس انٹرسٹ اور لوکل پولیٹیکل انٹرسٹ سے مسئلہ ہے. ریاستوں کے جو جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کر رہے ہیں, دوسرے ملکوں کے جاسوسوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اپنے شہری کی جاسوسی کرنا ہر جمہوری ریاست میں غیر آئینی ہے. ہر ملک رشیا نہیں ہے, ہر ملک چائنا نہیں ہے. یس انڈیا بہت ساری چیزوں میں اگر آپ دیکھیں انڈیا ایک شٹ ہول ہے. انڈیا کی ریاست کے بارے میں اگر آپ ضلع آپ کو یاد ہو تو میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر میں انڈیا جاؤں تو انڈیا مجھے پکڑ کے پاکستان کے حوالے کر دے گا, ٹھیک ہے. ہمیں ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھے ہیں, لیکن انڈیا یا افغانستان یا یہ ممالک اپنے شہریوں کو دوسرے ملکوں میں قتل نہیں کروا رہے, جاسوسی نہیں کروا رہے. ایون آپ امبیسی کی آپ تو دونوں کمیونٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. انڈین امبیسی کی سوسائٹی میں کیا پینیٹریشن ہے, یا افغان امبیسی کی سوسائٹی میں کیا پینیٹریشن ہے, یا اسرائیلی امبیسی کی کیا پینیٹریشن اور پاکستان امبیسی کی کیا پینیٹریشن ہے.
हम जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक था मैं उस तरफ वापस आ रहा हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसियाँ जो एक ISI ने छोटे छोटे मार्शाला लगा के यहाँ पे बनाई हुई हैं, और वो एम्बेसियाँ जैसे यहाँ पे हर बंदे पे नज़र रखती हैं, पीछे उसके घर वालों को धमकाती हैं, यहाँ पे लोगों के जरिए धमकाया जाता है, क्या ये बंद नहीं होना चाहिए? क्या क्या मैं से मेरी मिसाल छोड़, क्या आप नहीं जानते कि ये एम्बेसी ऐसे करती हैं पाकिस्तान की एम्बेसियाँ? देखें, इसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो आपने दे रहे सीधी गल करनी मेरे नाल, मैं बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधी बात करूंगा कि हमें इसके लिए शवाहिद इकट्ठे करने हैं। अगर ऐसा हो रहा है, अगर मेरे पास कोई एक मिसाल मौजूद है और उसका कोई सबूत भी मौजूद है, तो मुझे उस नेटवर्क में डालना चाहिए, उस इकट्ठा करनी चाहिए मवाद, डाटा इकट्ठा करना चाहिए, और फिर हम देखें कि कौन से अदारे हैं, कौन सी जगह पे अप्रोच करना है। किसी रैशनल तरीके से हम जब बात करेंगे, सिर्फ हवा में बात करके गुराया साहब बात नहीं होती। मैं ये अभी आबिद खान साहब ने बहुत अहम बात की कि कई जगहों पे देखें, रशिया ने भी अपने लोग मारे, सोवियत यूनियन के जमाने में भी। नहीं, जायज नहीं हो जाता। आप ये कह रहे थे कि कौन करता है, तो उसका जवाब आपको दिया रहा है कि आपको मिसाल पता क्या मिल रही है? आप मिसाल दे रहे हैं चाइना की, रशिया की, क्यूबा की, उन ममालिक की जो कि इंसानियत के नाम पे धब्बा है। पाकिस्तान की उनके साथ जस्टिफिकेशन दी जा रही है। जो जितने भी जमहूरी ममालिक हैं, हम जैसे भी हैं, कवर है आजकल एक मार्शाला की जमहूरियत चल रही है, मार्शाला के नीचे वो मार्शाला छुप के लगा हुआ है। रशिया करता है, चाइना करता है, बहुत सारे ममालिक ऐसा करते हैं। वो जस्टिफिकेशन जो है ना, वो कि यार फलां ने भी कर दिया, या आप आबिद खान साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया आपको इसलिए नहीं बनाएगा कि आप पश्तून या बलोच नहीं है और असल में पंजाबी हैं। एंड पे आप जाके अपने ही दोस्तों की, अपनी बिरादरी की करेंगे कि बाजवा भी जट होता है, गुराया भी जट होता है। एक और गल भी है ना कि वो हमारा तजर्बा भी यही है, नवाज शरीफ से लेके हम जैसे हम लोगों का तजर्बा भी यही है कि पंजाबी को गुस्ताखे रसूल और ख़त्म नबूवत का मुनकर बनाया जाता है, रा का एजेंट बलोच और पश्तून को बनाया जाता है और सिंधी को बनाया जाता है, क्योंकि रा के एजेंट का चूरन पंजाब में चलता नहीं है। राइट, चलें ये बात होगी। ये तो जी बुखारी साहब आप कंप्लीट मेरा मशवरा ये होगा, ये टॉपिक बहुत अहम है, इस पे सॉलिड किस्म की बात करने के अलावा इस बात पे जरूरत है हमें कि हम विजिलेंट हों, और दूसरे जो पाकिस्तानी हैं, एक डायस्पोरा जो बड़े लेवल पे है, उनको इस पे लाएं कि हम एजेंसियां जो हैं, ये जो डफर्स अगर कोई हैं हमारे एजेंसियों में घुसे हुए, तो हमारी जासूसी करने के बदले में अपने मुल्क के लिए कुछ करें, उस पे नजर रखें। हम एंड पे जाके ना मुल्क दुश्मन है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि यकीनन ये जो बलोच है ना, जब वो कहते हैं कि हमें कोई काला चोर भी पैसा दे तो देंगे, तो वो नाराज है। और वो कैसे ना कहें, आप उनका भाई मार रहे हैं, उनकी माँ मार रहे हैं, उनकी बहन मार रहे हैं, उनका बेटा मार रहे हैं, उनकी मस्क शुदा लाशें दे रहे हैं, तो वो फिर कैसे आप उनसे हमदर्दी की तवक्को कर सकते हैं? ये डेंजरस डफर्स से मुल्क को आप आज़ाद करवाएं। और वो कौन करवा सकता है? वो इन डेंजरस डफर्स में कुछ साहिबे अकल लोग भी शायद होंगे, और सियासतदान जो हैं वो अपना रोल प्ले करें, मुल्क को आज़ाद करें, आइन के मुताबिक चलाएं, तो ये मसले हल हो सकते हैं। और पश्तून हो, बलोच हो, कश्मीरी हो, सराइकी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, इन सब के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा तो पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान मजबूत तब होगा ना कि पाकिस्तानियों की जासूसी से होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। एक छोटा सा जो ना, आपकी सारी बातों से वो जो एक हुब्बुल वतनी की बू आती है ना, वो खुशबू है, मैं उसको खुशबू कहता हूँ, उसी से। अच्छा, वो जो हुब्बुल वतनी की आती है बू आपकी बातों से ना, वो पाकिस्तान पे जैसे आप फोकस करते हैं, पाकिस्तान कोई कंपनी नहीं है जो कि वसाइल की और लोगों की या इलाकों की मालिक हो। पाकिस्तान एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान के रहने वालों ने एक बनाया हुआ है। वो स्ट्रक्चर बदल भी सकता है, बदला भी है, 71 में भी बदला, फिर क्योंकि रियासत का मकसद लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना है। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता, रहना चाहता है, रहना चाहता है। कल को इंडिया को इलाका टूट कर पाकिस्तान से आना चाहता है, फेयर इनफ। कल को पाकिस्तान का इलाका टूट कर बनना चाहता है, फेयर इनफ। ये लोगों का हक है।
مسئلہ وہی ہے کہ یہ ایک چیز اپنے ذہن میں بنا لینا کہ پاکستان بذات خود کوئی حقیقت یا کوئی فزیکل اینٹی ہے, کوئی ایسی اینٹی ہے جس کی کوئی چیزیں ڈیفائنڈ ہے. نو نتھنگ. کوئی نظریاتی سرحدیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور جو ہماری ایک جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں وہ ایک ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے جو کہ 71 میں بدلی, جو پھر بھی بدل سکتی ہے. میرے پردادا انڈین نیشنل تھے, آپ سب کے پردادا انڈین نیشنل تھے, ایون یہ جو جرنیل ہے ان کے باپ دادا بھی انڈین نیشنل تھے, ٹھیک ہے. ہمیں ان کے بچے امریکی نیشنل ہیں, ٹھیک ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے ہی سرحدیں بدل سکتی ہیں. تو اتنا فوکس ہمیں اس سرحدوں پہ کرنے کی بجائے ہمارا فوکس ریاست کے مقصد پہ ہونا چاہیے کہ ریاست کا مقصد سرحد کے اندر وائلنس کیوں کر رہی ہے ریاست. بات پھر بہت بڑھتی جا رہی ہے, ٹاپک ہم پھیلاتے جا رہے ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ بلوچ چاہے بلوچستان میں ہے, چاہے وہ لاہور میں ہے, چاہے وہ دبئی میں ہے. راشد حسین کو دبئی سے اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو پاکستان لے جایا جاتا ہے. 2016 میں ساؤتھ کوریا سے ریفیوجی سٹیٹس پر ایک بلوچ کو ڈپورٹ کروا کے پاکستان لے جایا گیا, ٹھیک ہے. جو بلوچوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ نے ابھی 2 پاپولر کیس دیکھے ہیں. 2 سال پہلے راشد حسین کو اٹھایا گیا, اس سے 2 سال پہلے ساؤتھ کوریا سے ایک بلوچ کو ڈپورٹ کروایا, پاکستان لے کے گیا, ایکسٹراڈائٹ کروا کے لے کے گیا. 2-3 سال پہلے کریمہ بلوچ کے خامد کو لندن میں چھریاں ماری گئیں. یہ ایک لمبی سیریز ہے واقعہ کی. ایک سرٹن کمیونٹی لانگ ٹرم میں ٹارگیٹ ہے. مطلب بہت سے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ شاید 2 واقعات ہوئے ہیں, ایسے واقعات بہت زیادہ ہیں جن کو شاید ایک پبلک میں وہ ویسے ڈاکومنٹ نہیں ہوئے. جب آپ دیکھیں گے آپ کو ایک پیٹرن نظر آئے گا کہ بلوچ جہاں مرضی ہو اس کے خلاف ریاست تمام ریسورسز استعمال کرتی ہے, اور بلوچ کا مسئلے کا حل ان کے پاس بندوق ہی ہے جو کہ ختم ہونا چاہیے. اچھا گرایہ صاحب اور بخاری صاحب, آپ دونوں سے انتہائی معذرت کہ میں آپ دونوں کو یہاں پہ روکوں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا ہے. لیکن میں آج آن لائن آپ دونوں سے تھوڑی سی کمٹمنٹ یہ لینا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ نیکسٹ سنڈے اسی ٹائم پہ دوبارہ اویلیبل ہوں, کیونکہ ٹاپک یہاں پہ ختم نہیں ہوا, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے اوپر مزید بات کریں. اور اسپیشلی جو علی وزیر صاحب جو ہیں جن کی گرفتاری اس وقت پاکستان میں ہوئی ہوئی ہے, اور ان کو جس طرح بخاری صاحب نے تذکرہ بھی کیا تھا, لیکن اس پہ ہم زیادہ ڈیٹیل میں چاہوں گا ہم بات کریں کہ ان کو آپ ان کا جو نیشنل اسمبلی کی نشست ہے آپ اس کو کینسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس طرح کے لوگوں کو دنیا ساری میں پوری دنیا جانتی ہے. آئرش ریپبلک آرمی تھی انگلینڈ کے لیے ایک بڑا درد سر بنی رہی. ایون کینیڈا میں ہمارے پاس جی سوری وکاس صاحب دوبارہ دیا کریں, وہ ملیٹنٹ ہے, یہ شریف لوگ ہیں. نہیں سر, میں ایز این ایگزامپل, لیکن آج بھی برطانیہ کی حکومت میں اس پوائنٹ آف ویو پہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے مذاکرات کرتی ہے. وہ بے شک کے ملیٹنٹ لوگ تھے, لیکن آج وہ لوگ برطانیہ کے لوگ آج ان جیسوں سے بھی مذاکرات کر رہے ہیں. کیوبیک میں ہمارے یہاں پہ کینیڈا کے اندر ایک علیحدگی پسند تحریک چلتی ہے, اس کے باوجود کینیڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لے کر آتی ہے. وہ پارٹی کیوبیکوا مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ ہے. دنیا ساری میں علیحدگی پسند تحریکیں موجود ہیں, اور ہمیں اپنے لوگوں کو قریب لانا ہے, اپنے لوگوں سے محبت کرنی ہے, چاہے بلوچ لبریشن آرمی کی صورت میں انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہوں, یا امن پسند پشتونوں کی صورت میں وہ سیاست میں آ کے اور لوگوں سے اپنی یہ بات جو ہے وہ منوانا چاہتے ہوں. یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں. یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ پنجابی ہوگا تو اس کو رو نہیں کرے گی اور پشتون اور بلوچ. عابد بھائی کا جو خیال ہے وہ بالکل اس لحاظ میں درست ہے کہ جہاں جہاں جو چورن بکتا ہے وہ بیچا جاتا ہے, لیکن پشتون بھی اتنا ہی محب وطن ہے, بلوچ بھی اتنا ہی محب وطن ہے, اور سندھی بھی اتنے محب وطن ہے, گلگت بلتستانی تمام لوگ, پنجابی تمام ایک جیسے محب وطن لوگ ہیں, اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو سر پلیز آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ نیکسٹ ویک ہم اگر دوبارہ حاضر ہوں. ایک مختصر سی بات, اگر آئندہ گرایہ صاحب کو لانا ہے آپ نے, میری کنسنٹ یہ ہے کہ ایک پروگرام جو علی وزیر پہ بھی بات ہونی چاہیے, ایک جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے, وہ آپ کو یاد ہوگا 70s میں آپ نے دیکھی ہوگی ایک مووی ابھی بھی بڑی مشہور ہے, وہ البرٹ پنٹو کو غصہ کیوں آتا ہے, وہ اس کی نصیر الدین شاہ کی. تو یہ میں اس پہ پروگرام کرنا چاہوں گا کہ وکاس گرایہ کو غصہ کیوں آتا ہے, تو ان سے اس پہ بات ہونی چاہیے. تو یقیناً اچھی بات ہے, ان کے پاس آرگیومنٹ ہوتا ہے, بہت سی چیزوں پہ میں ایگری نہیں کروں گا, لیکن ان کا ایک اسٹرانگ اوپینین ہے اور ان کی آنیسٹی پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. بالکل. اور یہ ان کو درست راہ پہ لانا ہے تھوڑا سا,
ਮੈਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਾਏ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ मैं नहीं आना। सर गुराया साहब जो है ना, इनके साथ इख्तिलाफ अपनी जगह पे है, मैं भी इनकी कई बातों से इख्तिलाफ करता हूँ, लेकिन इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं है कि हम बात करना छोड़ दें। मैं हालांकि इनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ, इनसे बहुत ज्यादा इख्तिलाफ के बावजूद मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे प्रोग्राम में आएं, क्योंकि जो राय है इनकी राय लॉजिकल है, इनके पास जो है एक रीजन मौजूद है अपनी बात करने का। वो कहते हैं ना निरी हवाई फायर नहीं। आपका प्रोग्राम लंबा तो हो गया, मुख्तसर सी गुराया साहब की थोड़ी सी मैं बदखुई कर दूं इनके मुंह पे। जब बहुत पहले की बात है, रेशनल सोसाइटी पे आज से 10-12 साल पहले इनसे जब राब्ता हुआ और उसके बाद इनको देखा कि ये इतने बहादुर क्यों बन रहे हैं, तो मैंने अपनी ISI को एक्टिव किया और मैंने इनकी थोड़ी जासूसी की कि ये क्या चक्कर है, कि वाकई ये इस तरह है क्या है। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इनके जो थोड़े क्लास फेलो थे उनके कुछ मुझे लिंक्स मिल गए, तो ये वायरस इनमें बहुत पुराना है, वहाँ भी ये इस तरह फड्डे शड्डे करते हुए औरों के लिए ये सुल्तान राही थे वहाँ के भी असली स्क्रीन के। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो हमारे जुल्फ़िकार भाई हैं, जुल्फ़िकार अली साहब, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल मौजूद है और बुखारी साहब से मैं अगले शो में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि वो असजद बुखारी हैं और वो गुल बुखारी हैं। तो सवाल ये था असजद भाई कि बल्कि हमारा जो प्रॉक्सी तबसरे का वीकली ट्रांसमिशन होती है उसमें भी हम इस पे बात कर सकते हैं कि जो गुल बुखारी हैं वो खुद एक फौजी की बेटी हैं, एक जनरल की बेटी हैं, उसके बावजूद उनके साथ जिस तरह से सलूक किया जाता है वो बड़ा शर्मनाक और काबिल अफसोस है। और वही बात है कि हम अगर कुछ इदारों पे या कुछ महकमों पे तनकीद करते हैं तो वही एक गंदी जुबान और ये चीजें जो है वो लोगों की आना शुरू हो जाती हैं, जो कि इंतहाई एक अफसोसनाक अमल है। तो जुल्फ़िकार भाई अगले हफ्ते हम इस पे जरूर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप तमाम हजरात से इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, जो हमें बाद में देखेंगे उनका भी एडवांस में शुक्रिया। गुराया साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ स्केड्यूल किया। बुखारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपने मसरूफ स्केड्यूल में से टाइम दिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।